سہاگ رات تو منانے دو، صبح تو ویسے طلاق دے دینی ہے۔ صبح تمہارے وجود کو دیکھ کر دوبارہ خاندان کا کوئی مرد اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ نہیں کروائے گا۔ ہاشم نے منال کے وجود پر جگہ جگہ اپنی شدتوں کے نشان چھوڑے۔ اس کی چیخیں کمرے میں گونجتی رہیں۔ ہاشم، تم کتے کی موت مرو گے، کیڑے پڑیں گے، جیسے میرے وجود کو استعمال کر رہی ہو، تمہاری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اپنی بہن کا نام سن کر ہاشم نے بے دردی سے دانت اس کی گردن پر گاڑتے۔ وہ دلہن کے روپ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاشم کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا؟ سارے خاندان والے ہاشم کے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن اس کے باوجود مناہل کی بارات نہ آنے پر ہاشم کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا گیا۔ آج سے 2 سال پہلے والا واقعہ اسے یاد آ گیا۔ کمرے کو دیکھتے ہوئے مناہل کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ قدموں کی آواز سن کر وہ نگاہیں جھکا کر بیٹھ گئی۔ ہاشم اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ مناہل کو سگریٹ کے دھوئیں کی بدبو آنے لگی۔ اسے سگریٹ کے دھوئیں سے الرجی تھی۔ مناہل کا سر چکرانے لگ جاتا تھا، اور یہ بات ہاشم اچھی طرح جانتا تھا۔ جان بوجھ کر سگریٹ کے گہرے کش لگاتا ہوا، دھواں اس کے منہ پہ چھوڑتا ہوا، مسکراتا ہوا بولا، کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم، لیکن پھر بھی جس مرد کے ساتھ تم نے اتنی محبت کی، اتنے وعدے کیے، کیا کچھ اس کے ساتھ تم نے کیا، لیکن عین نکاح کے موقع پر تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر گیا۔ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولا، ویسے تم میری بیوی ہو، میری بیوی بھی چھوڑ کر گئی ہے، تو میں نے کہا کیوں نہ ایک اور لڑکی مل رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک رات گزار لی جائے۔ تمہارے باپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے سارے خاندان کے سامنے ذلیل کرے گا، بدنام کرے گا؟ اس کے بعد میں اس کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنا لوں گا؟ نہیں میری جان، تمہارے باپ کو تو بالکل بھی اندازہ نہیں میں نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں صبح تمہیں طلاق دے دوں گا اور آج رات تمہارے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا، اور کل تمہاری بہت زیادہ بدنامی ہوگی جب میں سب کو بولوں گا تم تو ایک بدکار لڑکی ہو۔ پھر میری جان سوچو تمہارا کیا حال ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، اور مناہل کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ہاشم، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میری جان، وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے سوچ لیا تھا۔ میں نے وہی کرنا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہاشم کس قدر پاگل انسان ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں نے جو کہا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے مناہل کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی گردن تک گئے۔ مناہل نے فوراً اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اگر تم نے مجھے طلاق ہی دینی ہے تو کیوں میں تمہیں اپنے پاس آنے دوں؟ خبردار جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ مناہل غصے میں چلائی۔ زیادہ چلانا مجھے بہت برا لگتا ہے، اور ہمیشہ ہی برا لگتا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے دوپٹے کو اتار کر دور پھینکا۔ مناہل نے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ ہاشم، میں تمہیں کبھی اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری ایسی گھٹیا نیت ہے تو میں کیوں بھلا تمہارے ساتھ شادی کرتی، وہ غصے میں بولی۔ لیکن اس کی چلتی ہوئی زبان تب رکی جب ہاشم اس کے اوپر جھکا، اس کی بولتی کو بند کر چکا تھا۔ وہ ہاشم کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، گھٹیا انسان، میں نے تم جیسا انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔
جبکہ ہاشم کے لبوں کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی۔ اس کے گھنگھرالے بال، جن کو ہمیشہ ہی وہ پیچھے پونی میں باندھ کر رکھتا تھا، ایک لٹ اس کی ہمیشہ ماتھے پر ہوتی تھی، آج بھی وہی اپنے سٹائل میں تھا، جو کہ ہمیشہ ہی مناہل کو بہت برا لگتا تھا، جس کی وجہ سے خاندان میں بھی اسے بالکل اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ میں چورلی اتارنے لگی۔ مناہل چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کے ہاتھ مناہل کے وجود پر حرکت کر رہے تھے، مناہل کا دل اور شدت سے دھڑکنے لگتا۔ پلیز ہاشم، میری زندگی برباد مت کرنا، پہلے ہی میری زندگی برباد ہو چکی ہے، پہلے ہی بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے آئی ہوں۔ وہ بے بس ہو گئی تھی، کیونکہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس گھر سے طلاق لے کر واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے تو اسے جیتے جی مار دینا تھا، لیکن ہاشم ہنستا ہوا کہنے لگا، نہیں میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، سہاگ رات مناؤں گا، صبح تمہیں منہ دکھائی کا تحفہ طلاق کے پیپر دوں گا۔ یہ کہتا ہوا مناہل کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن اپنے ہاتھ کی پشت پر محسوس کرتے ہوئے وہ تڑپ اٹھی، فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، جب ہاشم نے اس کے ہاتھ کو کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا اور اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ رونا بالکل بھی نہیں، تمہیں پتہ ہے مجھے رونے والی لڑکیاں کتنی بری لگتی ہیں۔ آج رات تمہارا وہ حشر کروں گا، تمہارا باپ تو کیا، خاندان کا کوئی مرد اپنی بیٹی کو میرے ساتھ بہانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ تمہارا باپ تو خود بولے گا کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو، ایسا تمہارا حشر کروں گا۔ وہ مناہل کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا۔ مناہل نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، زور سے اپنی آنکھیں میچی ہوئی تھی، جیسے ایسا کرنے سے اس کے کانوں میں ہاشم کی باتیں نہیں پڑیں گی۔ ہاشم، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرے، وہ سسکتے ہوئے بولی، تو ہاشم نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مکمل طور پر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے اور مناہل کے درمیان سارے پردے گرا چکا تھا۔ رات بھر وہ روتی سسکتی رہی، کیونکہ صرف اسے ایک ہی بات کی اذیت اور تکلیف تھی، اس شخص نے مناہل کو چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد مناہل نے بھی کسی اور کو قبول کر لینا ہے۔ مناہل جانتی تھی پہلے ہی اس کے ہونے والے شوہر نے شادی سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد ہاشم اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، یہ سب باتیں اسے اذیت اور تکلیف دے رہی تھی۔ رات بھر اس کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد وہ بھی کچھ نہیں بولی، شاید اس کا ایسا کرنے سے ہاشم کو طلاق نہ دینے سے روک سکتا تھا۔ جب ہاشم کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ ہاشم نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اس نے ہاشم کو اتنی زور سے حق کیا ہوا تھا کہ ہاشم کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے سو رہی تھی۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے اس کی معصومیت کو دیکھا۔ اس لڑکی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہوں، جس سے پہلے ہی اتنے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں؟ ایسی گھٹیا لڑکیوں کو تو کوئی مرد قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو شادی سے پہلے ہی مردوں کے ساتھ تعلق قائم کر چکی ہیں، میں بھلا کیسے یقین کر لوں؟ یہ ایک پاکیزہ لڑکی ہے، اور بھلا میں اس کے ساتھ شادی کروں گا؟ اس کا ہونے والا شوہر جو باتیں کر گیا تھا، وہ ساری باتیں ہاشم کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ہاشم نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھتے ہوئے مزید اسے اپنے قریب کر لیا، پھر اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، اٹھ جاؤ، ابھی تمہیں اتنا بڑا میں نے سرپرائز بھی دینا ہے، سب گھر والوں کے سامنے کھڑے ہو کر
تمہیں طلاق دوں گا میری جان۔ یہ کہہ کر وہ اپنے لبوں تلے اس کے کان کی لو کو دباتا ہوا اس کی آنکھ کھل گئی۔ مناہل کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ نہیں ہاشم پلیز، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی۔ آپ مجھے جتنی اذیت اور تکلیف دینا چاہتے ہیں دے لیں، لیکن میں اف تک نہیں کروں گی۔ لیکن خدا را مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ اگر آپ مجھے طلاق دیں گے تو واپس میری ماں مجھے اس گھر میں کبھی چین سے نہیں رہنے دے گی۔ انہوں نے تو پہلے ہی گویا یوں مجھے گھر سے نکالا جیسے مجھ سے جان چھڑائی ہو۔ روتے سسکتے ہوئے اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی، چلو شاباش، اب مجھے فضول کی باتیں سنانا بند کرو، فریش ہو کے آ جاؤ، اچھے سے کپڑے پہن کر آنا، بلیک کلر کے۔ تمہیں معلوم ہے نا ہاشم کو کالا رنگ کتنا پسند ہے، تاکہ تمہیں بعد میں بھی یاد رہے تم نے کالا رنگ پہنا ہوا تھا جو بالکل تمہارے نصیبوں کی طرح تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا، لیکن مناہل نے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ میں نے بولا ہے نا، آپ مجھے جتنی اذیت تکلیف دینا چاہتے ہیں دے دیں، جو مرضی میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پلیز میرے ساتھ یہ مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ بے دردی سے اسے خود سے دور جھٹکتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاور لے کر نکلا، ابھی بھی مناہل کمبل اپنے ہاتھوں میں دبوچے اب تکیے میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ دیکھو یہ رونے والا ڈرامہ بند کرو، میں نے تمہیں بول دیا ہے میں تمہیں اپنے پاس رکھنے والا نہیں، تم روتی دھوتی رہو، جو مرضی کرتی رہو، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ اس کے لبوں پر اتنی گہری مسکراہٹ تھی کہ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے چھوڑ دے گا اور وہ مکمل طور پر برباد ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کے وہ بھی اپنے شوہر کی پہلی اور آخری فرمائش پر سیاہ رنگ کا جوڑا پہنے کمرے سے باہر آئی تو سبھی لاؤنج میں موجود تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، مجھے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے مناہل کے بارے میں۔ پہلے تو میں بالکل بھی مناہل سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ بالکل مناہل سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اسے نفرت سی ہو گئی تھی۔ لیکن بعد میں یاد آیا نفرت ہے تو کیوں نہ اس نفرت کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اس وجہ سے میں نے مناہل کے ساتھ اس وجہ سے شادی کی تاکہ اگلی صبح اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اچانک مناہل گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ ہاشم پریشان ہوتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مناہل کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ سعدیہ بیگم کہنے لگی، اوہو جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر پہنچو۔ مما جب یہ کہا تھا وہ کہنے لگا ہاسپٹل، اب میں صبح صبح اسے کہاں لے کے جاؤں، اچھا لگوں گا۔ مناہل آنکھیں کھولو۔ اب بھی وہ اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب اسے ہوش نہ آئی تو اسے محسوس ہوا باقی اسے ہاسپٹل لے کر جانے کی ضرورت ہے، لیکن حویلی میں سے اس نے سب کو منع کر دیا تھا، خبردار جو کوئی بھی میرے پیچھے ہاسپٹل آیا، کیونکہ وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں ہمیں شک ہے کہ ان کی رپورٹس کروا لیں، ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں، اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گی۔ آپ ٹیسٹ کروائیں، 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور روم میں آیا تو وہ اسٹریچر پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، نہ ہل رہی تھی نہ چل رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئی
اچانک ہی اس شخص کا بدلا ہوا رویہ دیکھنے لگی۔ ویسے ہی سر میں تھوڑی سی پین ہو رہی تھی، باقی سب ٹھیک ہے، ہمیں واپس گھر چلنا چاہیے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ تقریباً انہیں ہاسپٹل آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کسی نے کوئی کال نہیں کی، نہ ہی کسی نے مناہل کے بارے میں پوچھا۔ بابا کی کال نہیں آئی، وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ میں نے ان سب کو بول دیا ہے تو میرے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر آئی ہو۔ میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ ہاسپٹل ہو، اس وجہ سے پریشان ہونے کی، یہ سامنے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اور تم ہاسپٹل ہو؟ وہ اچانک اس شخص کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک ہی اس کے قریب ہو گئی اور اس کے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے کہنے لگی، ایک بات بولوں؟ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا کہنے لگا، ہاں بولو، کیا بات کہنی ہے؟ ہاشم، آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، جیسے آپ صبح مجھے طلاق دینے والے تھے؟ کبھی طلاق تو نہیں دیں گے نا؟ اس کی بات سن کر ہاشم کو کچھ ہوا۔ ایک دفعہ پھر اس کے کانوں میں آواز گونجنے لگی۔ اسے غصہ آ رہا تھا اور عجیب سا بھی ہو رہا تھا۔ اگر جو کچھ ڈاکٹر نے بولا ہے وہ سچ نکلا تو وہ کیسے اس بارے میں اس کے سامنے معصوم سی لڑکی سوال کرے گا، کیونکہ وہ معصوم کبھی بھی ایسی بات برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ جانتا تھا، اس وجہ سے اسے کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ اب یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک نہیں ہوں، تھوڑی ہی دیر رک جاؤ، رپورٹس آئیں گی تو پھر جائیں گے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ جب نرس آئی، کہنے لگی، آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بلا رہی ہیں، ٹیسٹ کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا روم میں گیا تو ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں، جو ہمیشہ تھا میں شک میں تھا لیکن اب یقین میں بدل چکا ہے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر آج پہلی دفعہ ہاشم، جو کبھی اداس نہیں ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دیکھے ڈاکٹر، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں، ویسے امید تو نہیں، لیکن اگر آپ کو کوشش کریں گے نا، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، ان کو بہت زیادہ محبت کریں گے، کیئر کی جائے گی، تو شاید وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ کیا مطلب شاید ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ مجھے وہ ٹھیک چاہیے۔ وہ غصے میں بولا، دیکھیں، یہاں پر آپ کی بیوی ہی نہیں ہے، 5 6 بچوں کی مائیں بھی آتی ہیں اس کنڈیشن میں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن لے کر دی اور کہنے لگی، دیکھیں، یہ باقاعدہ سے لیتے رہیں اور 1 ویک تک انہیلر آپ کو انہیں یہاں لے کے دینا ہے، ان کا چیک اپ ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ کچھ ریلیکس ہو گیا، اس کی اس بات میں سر ہلاتا ہوا ایک دفعہ پھر سے پوچھنے لگا، وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ وہ کوئی محبت نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی جنونی عشق تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کے بعد نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، ہاشم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے محبت کرنے لگا ہے۔ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے تک جو بات فیملی والوں کو بتانا چاہتا تھا، شاید وہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو اس کے چہرے پر دنیا جہان کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے ہاشم؟ وہ پوچھنے لگی۔ اس کی بات سن کر ہاشم کہنے لگا، مجھے تو لگا تھا کہ کوئی بڑی بیماری ہوگی، میں نے طلاق دینے سے پہلے تم سے اس تارے فانی سے کوچ کر جاؤ، لیکن کچھ بھی نہیں، بس ڈاکٹر نے بولا ہے کہ ڈرامے کرتی ہے، چلو اٹھو مناہل۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا۔ آج میں نے بھی دیکھ لیا ہے، بالکل اچھا اور خاموش ہے۔ یہ چیز اسے پریشان کر رہی تھی، وہ سارے راستے کچھ نہیں بولا تھا۔ ہاشم خاموش رہنے والا تو بالکل بھی نہیں تھا۔
میری کال بھی پک نہیں کر رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ سعدیہ بیگم پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ ہاں مما سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اچھی خاصی ہٹی کٹی ہے، وہی ڈرا میں رکھ سکتی ہے، ڈرا میں پاس۔ سعدیہ بیگم کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی ہے؟ میری کال بھی پک نہیں کر رہے تھے۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ سعدیہ بیگم نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ ہاں مما سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر بولے ہیں اچھی خاصی ہٹی کٹی ہے، ڈرامے کرتی ہے۔ ڈرامے؟ اب کون اسے روک سکتا ہے ڈرامے کرنے سے؟ وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آنٹی آپ دیکھ رہی ہیں اپنے بیٹے کو؟ وہ سعدیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ٹھیک ہو جائے گا خود ہی، وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کی باتیں سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینا۔ آنٹی اتنے برے ہیں، رات کو مجھے بول رہے تھے کہ مجھے ڈرائیور کو دے دیں گے، مجھے طلاق دے دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا برا لگتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا میری جان، بالکل رونا بند کرو، بہت زیادہ بدتمیز ہوتا جا رہا ہے۔ آنٹی اب میں نے ان کی پہلے والی بیوی کو بولا تھا کسی اور کے ساتھ عشق مشوق کیا کریں، اسے چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس کا بدلہ یہ مجھ سے لے گا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ نہیں لیتا، پریشان ہونے یا ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ واپس روم میں آئی تو کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا ہاشم سگریٹ پی رہا تھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ ایک دن کی دلہن کو یوں ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو میرے ساتھ زیادہ فضول باتیں کرنے کی، میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر میرا دماغ خراب ہو گیا نا پھر تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ وہ اسے مسلتا ہوا بولا۔ اس دن کے بعد وہ نوٹ کر رہی تھی، وہ اسے دور دور رہتا تھا، پاس بھی نہیں آتا تھا، الجھنے لگی تھی۔ ایک چنچل سی مزاج لڑکی، سب کو ہنسانے والی، پچھلے کچھ مہینوں سے بالکل خاموش تھی۔ اسے اپنی طبیعت بھی بہت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ میڈیسنز لے رہی تھی، جو بھی ہاشم اسے دیتا وہ میڈیسن لے لیتی تھی، جو بھی ہاشم اسے دیتا آرام سے لے لیتی، کیونکہ اتنا تو اسے ہاشم پر یقین ہی تھا۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ خراب طبیعت محسوس ہو رہی تھی۔ ہاشم رات کو جب واپس آیا تو بیڈ پر اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاشم تھوڑا پریشان ہوا۔ نہیں طبیعت ٹھیک ہے، سر میں بہت پین ہے اور پھٹتا جا رہا ہے۔ وہ اٹھ کے بیٹھی۔ اس نے اپنے سر کو اپنے کپڑے سے باندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر بشت ساختہ ہی ہاشم کی ہنسی نکل گئی۔ تمہیں پتہ ہے بچپن میں دادی ایسے سر باندھ کے سوتی تھی جیسے تم باندھ کے سوئی ہو۔ یہ کہہ کر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ چلو آ جاؤ، میری گود میں سر رکھ لو، میں تمہارا سر دبا دیتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہیں تم اتنے رومانٹک ہو، تم بھی ایسی باتیں کرو گے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو وہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص کی بات پر یقین نہ آیا۔ بھئی میرا بھی دل ہے، فیلنگس ہے، انسان ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اور مسکراتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ گئی۔ اس کے بال کتنے پیارے ہیں، اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے بولی۔ یہ بدتمیزی نہیں، تمہیں بالوں کتنے پسند ہیں؟ اس کے ہاتھ پیچھے کرتا ہوا بولا۔ آپ کو پتہ ہے میرے بال گر رہے ہیں، صبح بھی اتنے زیادہ نکلے ہیں، اس سے کنگا بھر گیا تھا۔ اب کی بار وہ اپنے سارے دکھ اسے سنانے لگ گئی اور دوبارہ سے پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اب آپ کیوں منہ پھلا کر بیٹھ گئی ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ فوراً ہی نارمل ہوتا ہوا بولا۔ میں سوچ رہا ہوں اگر میری بیوی کے بال گرتے ہیں، وہ گنجی ہو جائے گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ گنجی کا شوہر جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دے رہا تھا، نہ جانے کب اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ تمہیں پتہ ہے نہ جانے کیوں اب میرا جی چاہتا ہے تمہارے ساتھ ایک لمبی عمر گزارنے کو۔ وہ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھتا ہوا بولا۔ اس کے سر کو تکیے پہ رکھے، نہ جانے کتنی دیر تک
اس کے چہرے پر دیکھتا رہا، اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتا رہا۔ وہ ہاشم کی آنکھ کھلی تو اسے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، چاروں طرف دیکھنے لگا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی مسلسل بول رہی تھی۔ ہاشم وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تو وہ روتے ہوئے ہاشم کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے ہاشم کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا ہوا کہنے لگا، میری جان کیا ہوا ہے؟ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ آج ہم کو اب کی بار ہاشم کی آواز بھی بھیگی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اداس ہو گئے ہیں؟ میں تو مما بابا کی وجہ سے رو رہی تھی، مجھے بہت یاد آ رہی ہے، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ ہاشم نے اس کی معصومیت کی طرف دیکھا، اس کا معصوم سا چہرہ۔ اچھا تمہیں اپنی سوتیلی ماما بھی یاد آتی ہیں؟ اب کی بار مسکراتے ہوئے بولا، آپ بہت برے ہو۔ روتے ہوئے بولی، یہ کہہ کر دوبارہ سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اچھا ہاشم میں آپ کو ایک بات بولوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو ہاشم نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو۔ ہاشم آپ کو پتہ ہے ہم دونوں بھی۔ اس سے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہم دونوں بھی؟ اس کی بات کی ہاشم کو سمجھ نہیں آئی۔ ہاشم آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا، شادی کے بعد کیا ہوتا ہے جس بارے میں سب لوگ پوچھتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بار بار اس پر پہیلیاں ڈال رہی تھی۔ دیکھو یار میرے ساتھ فضول باتیں مت کرو، چلو شاباش مجھے صاف صاف بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں بولی، آپ کو پتہ ہے آپ پاپا بننے والے ہیں، میں ماما بننے والی ہوں۔ اس کے انداز میں بہت خوشی تھی۔ ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن فوراً ہی مسکراہٹ غائب بھی ہو گئی۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو خوش ہوتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ خوش نہیں ہوئے کیا؟ نہیں ایسی بات نہیں، وہ زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ ہاشم کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب کی بار اس کے رونے میں بہت زیادہ تکلیف اور درد محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، رونے کیوں لگی ہو؟ کیا یہ خبر اچھی نہیں؟ وہ فرش پر کیوں بیٹھی ہو؟ اٹھو۔ وہ اپنے ہاتھوں میں منہ چھپائے شدت سے رونے لگی۔ بتاؤ نہ میری جان کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر چکا تھا۔ اب کی بار بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس کا رونا کوئی نارمل رونا نہیں لگ رہا تھا۔ بتاؤ نہ مجھے کیا ہوا ہے پلیز، مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ آپ کے ساتھ بہت ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں ہاشم، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اچھا نیچے فرش سے تو اٹھو نا، زمین پر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ہاشم، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، مجھے آپ کے ساتھ بہت ساری زندگی گزارنی ہے، مجھے مرنا نہیں ہے ہاشم۔ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو میری جان کون کہہ رہا ہے تمہیں مرنے کو؟ ہاشم تمہیں کبھی نہیں مرنے دے گا، کبھی ایسے باتیں کر رہی ہو؟ ہاشم میں نے اپنی ساری رپورٹس دیکھ لی ہیں، مجھے برین ٹیومر ہے۔ ہاشم آپ کو کیسے محسوس ہوا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ہاشم میں اس اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں، میں جانتی ہوں، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں کس بیماری میں مبتلا ہوں۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بول رہی تھی اور ہاشم نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ نہیں، میں تمہیں بالکل بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں مرنے دوں گا۔ وہ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ لیکن ہاشم مجھے پتہ ہے میں نے مر جانا ہے، میں نے آپ سے بہت دور چلے جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم جانے انجانے میں ملے ہیں، ایک حادثے میں ملے ہیں،
لیکن ہاشم مجھے نہیں پتا میں کب آپ سے اتنی شدید محبت کرنے لگ گئی ہوں، آپ کو اتنا ٹوٹ کر چاہنے لگ گئی ہوں۔ آپ کے بغیر رہنا میرے بس کی بات نہیں، میں تو چلی جاؤں گی، آپ میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ میں نے مر جانا ہے، واپس یہاں نہیں آنا، آپ کیسے رہیں گے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی، پلیز ایسی باتیں نہیں کرو مناہل، مجھے کچھ ہوتا ہے۔ وہ مناہل کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے دل والی جگہ پر رکھتا ہوا بولا، محسوس کرو نا مناہل، میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کر چاہتا ہوں، شدید محبت کرتا ہوں مناہل، تم محسوس کرو میری دھڑکنوں میں بھی صرف تمہارا نام ہے، تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا، لیکن اسے کیا معلوم تھا قسمت اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلنے والی ہے۔ وقت گزرنے لگا اور وہ دن بھی آ گیا، دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے 2-3 دفعہ بھی کہا تھا کہ وہ اس قابل نہیں کہ بچہ پیدا کر سکے، لیکن اس نے بھی ضد لگائی ہوئی تھی کہ ہم دونوں کی محبت کی کوئی تو نشانی ہونی چاہیے، ہم دونوں کا بچہ ہونا چاہیے، اور وہ کبھی بھی اس بچے کو ختم نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، جو کہ بالکل اس کی فوٹو کاپی تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے ہاشم کی گود میں وہ بچہ ڈالا تو ساتھ ہی اداسی سے کہنے لگی، سوری، ہم آپ کی وائف کی جان کو نہیں بچا پائے۔ اور یہ لمحہ تھا جب ہاشم کو سمجھ نہیں آئی، وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے خوش ہوئے یا اس کے چھوڑ جانے پہ ماتم کرے، چلائے کیا کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس بچے کو سینے سے لگائے بہت بری طرح سے رونے لگ گیا۔ اندر گیا تو اسٹریچر پر پڑا ہوا اس کا بے جان وجود دیکھتے ہی ہاشم کو کچھ ہوا، بے ساختہ ہی اس کے سینے پہ سر رکھے نہ جانے کتنی دیر تک روتا رہا، مانا کہ تم میری زندگی میں ایک حادثے سے شامل ہوئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں کب تم سے اتنی شدید محبت کرنے لگ گیا، اتنا ٹوٹ کے چاہنے لگ جاؤں گا، تمہارے بغیر رہنا میرے بس کی بات نہیں، میں کیسے اتنی لمبی زندگی گزاروں گا۔ نہ جانے کب وہ اتنی شدت سے روتا رہا۔ مناہل کے مرنے کے بعد دوبارہ کبھی اس شخص نے شادی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل سے جس طرح اس نے محبت کی تھی، شاید ہی اس نے کبھی ایسی محبت کسی اور سے کی ہو۔